أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بالرسل وعلمت جوامع الكلم يوصيت بالنور مسيرة الشام وحيدت إلى الغنائم وجعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم إلى النبيون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك صلاة والسلام عليك نوید بخشش کی ساتھ لائے حضور آئے حضور آئے نوید بخشش کی ساتھ لائے حضور آئے حضور آئے خدا نے ہم پر کرم کمائے حضور آئے یہ شرق و غرب اور کعبے کی چھت پر لہلہاتا ہوا پریرا یہ شرق و غرب اور کعبے کی چھت پر لہلہاتا ہوا پریرا یہ جھنڈے جبریل نے لگائے یہ جھنڈے جبریل نے لگائے حضور آئے حضور آئے وہ فخر سے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے والے وہ فخر سے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے والے یہ حضور کی آمد سے قبل کے حالات کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اس بات پہ فخر کرتے وہ فخر سے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنے والے اب کیا ہوا جب حضور آ گئے تو پھر اب بیٹیاں دیکھ کے مسکرائے حضور آئے اب بیٹیاں دیکھ کر مسکرائے حضور آئے حضور آئے ہوا چاروں طرف اجالا کہ آج آیا ہے کملی والا ہوا چاروں طرف اجالا کہ آج آیا ہے کملی والا قدم اندھیروں کے ڈگمگائے حضور آئے قدم اندھیروں کے ڈگمگائے حضور آئے حضور آئے اور میلاد پاک کی خوشی میں ہر لمحہ دل کے دف سے میلاد پاک کی خوشی میں ہر لمحہ ہی دل کے دف سے صدائے بدرو علینا صدائے بدرو علینا آئے خدا نے ہم پر کرم فرمائے حضور آئے عالم الغیب و شہادہ
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم شفیع بنی آدم قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی عالی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز اور محتشم حاضرین سامعین، 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے چوتھی نشست میں ہم حاضر شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو دربار مصطفیٰ میں رب العالمین قبول فرما کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار، عشق اور محبت سے ہم سب کے سینوں کو ملیدہ فرمائے۔ علماء کی سرپرستی میں یہ خوبصورت مجالس نور منعقد ہوتی ہیں ہر سال، جن میں ہمارے بزرگ عبدالرزاق صاحب اور بزرگ عالم دین قاری یوسف نقشبندی صاحب، تاکر اخلاص و محبت استاد الفاظ حضرت علامہ مولانا قاری شاہد ادریس صاحب اور نجم القرا جناب مولانا قاری محمد ایوب نقشبندی صاحب، امام جامع مسجد حاضہ اور دیگر ان کے سارے رفقا اور پوری ٹیم بڑی اخلاص اور محبت کے ساتھ ان مجالس کو سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اس سلسلہ نور کو تا صبح قیامت شاد اور آباد فرمائے۔ جن بزرگوں نے اس کا اہتمام کیا پہلے دن سے، جنہوں نے تحریک کی اور آغاز کیا، رب العالمین ان جملہ مشائخ نقشبند اور مشائخ علی پور سیدہ کے مزارات پر کروڑ رحمتوں کا درود فرمائے۔ جو بقید حیات میں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تعبیر اور میرے سروں پر سلامت فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ امتیازات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز۔ امتیاز کا لغوی معنی ہوتا ہے جدا ہونا، بعض کا بعض سے فرق، ایک شے کا دوسری شے سے فرق بیان کرنا اور فرق کے اعتبار سے اس کو دوسری چیزوں سے جدا کرنا، اس کو امتیاز کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو امتیازی وصف ہے وہ 2 حیثیتوں کا حامل ہے۔ ایک ہے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے اوصاف، کمالات، خصائل کے اعتبار سے جمی مخلوق سے علیحدہ ہونا، اور ایک آپ کا امتیاز آپ کے اوصاف، معجزات، کمالات کے اعتبار سے آپ کا دیگر انبیاء سے جدا ہونا۔ ایک ہے ساری مخلوق سے آپ کا جدا ہونا، اور ایک ہے پھر ساری مخلوق سے سارے انبیاء وہ اعلیٰ ہیں، وہ علیحدہ ہے، جدا ہے مراتب کے اعتبار سے اور وصف نبوت کے اعتبار سے۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بلند رتبہ عطا کیا ہے وہ حضرات انبیاء کو عطا کیا۔ ایک ہے نبی پاک علیہ السلام کا ساری مخلوقات میں فضائل کے اعتبار سے اور منصب نبوت کے اعتبار سے جدا ہونا، اور ایک آپ کا امتیاز ہے کہ صف انبیاء میں کیا کوئی آپ جیسا دوسرا نہیں رہتا ہے۔ صف انبیاء میں آپ کا انفرادی حیثیت رکھنا، 2 طرح کے آپ کے امتیازات ہیں۔ رب العالمین نے کل کائنات میں مصطفیٰ کریم کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے اور صف انبیاء نے بھی سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا جھوٹا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا جھوٹا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
یعنی عام مخلوقات میں اولیاء یہ افضل ہے، اور اولیاء سے اللہ کے رسول افضل ہے. اور آگے سے سب رسولوں سے اعلیٰ، سارے رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچے میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ممیز ہے، ایسا امتیاز رب العالمین نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. سارے مخلوقات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اربع والا ہے، اور سب انبیاء نے بھی مصطفیٰ کریم کو رب العالمین نے سب کی سرداری عطا فرمائی. امام الانبیاء جناب محمد عربی، سید الانبیاء جناب محمد عربی، خطیب الانبیاء جناب محمد عربی، نبی الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو گرامی قدر حضرات، امتیازات نبوت محمدیہ بڑا ہی جامع موضوع ہے. رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے، اور بعض وہ ہے کہ جن کے درجوں کو ہم نے بلند کیا. علماء فرماتے ہیں یہاں جن کی بات ہے وہ جناب محمد عربی، کہ بعض کے درجوں کو رب نے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ دیگر انبیاء وہ ہیں کہ جن کو رب نے چند گنتی کے معجزے عطا فرمائے. جناب محمد کریم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو رب العالمین نے سر سے لے کر پاؤں تک مجسم معجزے انبیاء کو خدا نے دیے. ہاں معجزہ بن کے آیا ہمارا معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا جسم معجزہ ہے، حضور کی ہر ادا معجزہ ہے. کریم آقا کا بولنا معجزہ، چلنا معجزہ، بیٹھنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، خطاب فرمانا معجزہ. آقا کریم انگلی اٹھائے تو معجزے کئی سارے، آپ ایک ہی انگلی کے اشارے ہوئے کائنات والے آنکھوں کے سامنے ظاہر فرمائے. یہ انگلی جب اٹھتی ہے چاند میں ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہی انگلی اٹھتی ہے اور جو گرتی ہے تو چاند رقص کرتا ہے. چاند سے بچپن میں آتا اس لیے کہ وہ کھلونا نور کا اور یہ مجسمہ نور کا، کہ آپ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. نبی پاک علیہ السلام اس لیے چاند سے کھیلا کرتے تھے. جس طرف سرکار کی انگلی اٹھ جاتی تھی اور جس طرف ہل جاتی تھی چاند ادھر ادھر رقص کرتا نظر آتا تھا. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے سب سے انفرادی شان عطا فرمائی ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے متعلق جو ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے تمام کائنات میں جس کو عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے وہ ذات مصطفیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا عقیدہ یوں دل کے اندر تم بٹھا لو کہ وجود میں اللہ تعالی کی ذات منفرد ہے، باقی سب ظلال ہے، بادل ہے. یعنی وہ ذات جو خود بخود وجود میں آئی اور واجب الوجود ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا محال ہے. وہ واحد اور یکتا ذات اللہ کی ہے. اور جب ہم عالم ایجاد کی بات کریں، وجود کے جہان میں اللہ کی ذات واحد ہے، بقیہ سب کچھ ظلال ہے.
وہ باطل ہے، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے افسانے ہیں. کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو خود بخود بن گئی، فقط رب کی ذات ہے کہ جو خود سے ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، واجب الوجود ہے. یہ ہے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ. اور اگر عالم ایجاد میں دیکھو تو یہ انفرادیت مصطفیٰ کریم کو حاصل ہے کہ جب رب تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانا چاہا تو وجود صرف مصطفیٰ کو عطا کیا، باقی اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کے نور کا ظہور ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے شان رسالت کے متعلق کہ عالم ایجاد میں صرف وجود مصطفیٰ کریم کا ہے، بقیہ جو کچھ ہے، زمین ہو، آسمان ہو، لوح ہو، کرسی ہو، عرش ہو، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہو، وہ مصطفیٰ کریم کے نور کا پرتو ہے. وہ حدیث جابر آپ سامنے رکھے نا تو سب سے پہلے رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے آگے حصے کیے اور پھر اس سے سب کچھ بنایا. لمبی حدیث مبارکہ ہے. عرش اس سے بنا، کرسی اس سے بنی، انبیاء کی ارواح اس سے بنی، فرشتے اس سے بنے. یہ کائنات اور اس کی رنگینیاں سب سورج چاند ستارے یہ پورے محمدی کا عکس ہے. عالم وجود میں واحد ذات اللہ کی ہے، عالم ایجاد میں واحد ذات مصطفیٰ. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ توحید دو طرح کی ہے. توحید دو طرح کی ہے. ایک توحید ہے اللہ کو ایک ماننا کہ ذات، صفات، اسماء، کمالات، حکومت، سلطنت، اس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، یہ توحید الہی. یہ توحید الہی ہے. توحید دو طرح کی ہے، یعنی ایک ماننا دو طرح کا ہے. ایک ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک ہے توحید الہی. تو اللہ کو ایک ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنے اسماء میں یکتا ہے، اپنے کمالات میں یکتا ہے، اپنی قدرت میں یکتا ہے اور مستحق کے عبادت ہونے میں یکتا ہے. کوئی مستحق کے عبادت نہیں ہے. مستحق کے عبادت اگر کوئی ذات ہے تو وہ فقط رب تعالیٰ کی ہے. اگر جس ذات کوئی قدرت کا مالک ہے تو رب تعالیٰ ہے. جس ذات کوئی سلطنت کا مالک ہے وہ رب تعالیٰ ہے. رب تعالیٰ کے ساتھ نہ کوئی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ صفات میں اس کا شریک ہے. جس کو وہ اپنی صفت دیتا ہے، اپنی عطا سے دیتا ہے، اپنے کرم سے دیتا ہے. جس ذات یہ ساری صفتیں رب تعالیٰ کی ذات میں ہے، اس کو کہا جاتا ہے توحید الہی. یہ ہے توحید الہی. اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری توحید ہے توحید رسول. توحید رسول کہ رسول پاک کو ایک ماننا. وہ کیسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جمیع کمالات میں، اپنے جمیع اوصاف میں، اپنے جمیع خصائل اور معجزات میں ساری کائنات میں انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ جیسے معجزے کسی کو نہیں ہوتے. رب نے آپ کو معجزات میں منفرد بنایا ہے. آپ جیسے کمال کسی اور نبی کو بھی نہیں دیے. کمالات میں آپ منفرد ہیں. آپ جیسے خصائل کسی نبی کو بھی نہیں دیے. خصائل میں آپ منفرد ہیں اور آپ جیسے خصائص بھی کسی کو نہیں دیے. خصائص میں بھی آپ کل جہان میں منفرد نظر آتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے تو یہ رکھو کہ نہ مجاہدی نظیر و تفیدہ صاحب مثلے و رسول پیدا جانا جگ آج کو تاج کو ایک ہر کو ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اللہ کی آمد، تاجدار ختم نبوت. اور یہ عقیدہ بیان کرنے میں سیدی اعلیٰ حضرت
یہ منفرد نہیں ہے. کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ یہ بریلی والے کا صرف عقیدہ ہے, پہلوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا. ارے نانا شیخ محقق نے بھی یہی کہا ہے, فارسی کے اندر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ شریعت اور دین کا اگر لحاظ نہ ہو تو ہم مصطفیٰ کریم کو خدا کہیں, لیکن شریعت روکتی ہے, دین روکتا ہے. ہمیں رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ میرے حبیب ہے. اب وہ چیز جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے متعلق کہی وہ نہیں کہنی, اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم کی ساری شانیں بیان کریں. اور یہی عقیدہ امام بصیری کا بھی تھا. آپ نے بھی بول کے کہا تھا کہ دعوت دعوت نصارہ فی نبی ہے وحکم بما شئت مدحا فیہ وحدہ وانصر الی ذاتہ ما شئت من شرف وانصر الی قدرہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرض عنہ ناطق بما حدث به. اے کائنات والو سنو, دعوت عنہ النصارى فی نبیہم, مصطفیٰ کریم کو رب نے کتنے کمال دیے ہیں, کتنے عروج دیا ہے, کتنی شانیں دی ہیں, کتنی عظمتیں دی ہیں. حضرت امام بصیری کہتے ہیں جو یہودیوں نے کہا حضرت عزیر کے متعلق, جو عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ کے متعلق, وہ نہیں کہنا وانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف. اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم کو جس طرح تم چاہو ان کی شانیں بیان کیا کرو, کیونکہ آپ کہتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. مصطفیٰ کریم کو رب نے اتنے فضل عطا کیے ہیں کہ جن کی کوئی حد ہی نہیں. تیرے تو بس بے تناہی سے ہے بنی, ہے رام میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. گرامی کے اندر حضرات, نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا باکمال بنایا ہے. اور سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا یوں تم دو طرح کی توحید مانا کرو کہ رب تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اور مصطفیٰ کریم جیسا رب العالمین نے اس کائنات میں دوسرا بنایا نہیں ہے. آئیے نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کیا کیا اوصاف عطا فرمائے ہیں, کیا کیا امتیازات ہیں. ایک حدیث مبارکہ مشہور زمانہ آپ خصائص نبوت میں, امتیازات نبوت میں سماعت کرتے رہتے ہیں, اس پر ہلکی سی گفتگو کر کے میں بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے, دوران خطبہ آپ نے سماعت کی, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بصفر, رب العالمین نے مجھے دیگر انبیاء کے مقابلے میں 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی. یعنی وہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کی. صفِ انبیاء میں مصطفیٰ کریم جیسا کوئی نہیں نظر آتا, اور آج کا ملا اٹھ کے کہے کہ وہ ہم جیسے ہیں, مت ماری گئی ان کی. یہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو سمجھے ہی نہیں, پہچانے ہی نہیں. اگر سمجھے ہوتے, پہچانے ہوتے تو کبھی بھی نہ یہ کہتے. جب بھی کہتے ان کی زبان سے یہی نکلتا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے انسان ہے. جنہیں سمجھ آئی وہ تو یوں کہتے, جنہیں سمجھ آئی وہ تو یوں کہتے نظر آتے ہیں, کوئی مثل نہیں ڈولن دی, چپ کر میرے علی جان. گرامی کے اندر حضرات جن کو سمجھ آئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی, وہ تو یوں کہتے ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ ہماری مثل انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. کڈی سونی یک سونے دی, بک نبیاں چو دک سونے دی, تے جیڑے کہندے ساڈے ورگا خبر نہیں انہاں نوں ککھ سونے دی. تے دن حشر گرامی کے اندر حضرات وہ بڑا خوبصورت کلام جو ہے نا, وہ جب میں اس اینگل سے گزرتا ہوں, اس راستے سے گزرتا ہوں, تو وہ اشعار جو ہے وہ میرے دل پہ دستک دیتے ہیں کہ سارے نبیوں کا رتبہ بڑا ہے,
لیکن آقا کا منصب جڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے؟ ہم نے اپنے ان بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں جو سب سے بڑے ہیں وہ امام الانبیاء جناب مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی۔ اعطیت جوامع الکلم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی شان مجھے رب نے یہ عطا فرمائی کہ مجھے جوامع الکلم عطا فرمائی۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کلام تھوڑا کرتے ہیں، لفظ تھوڑے بولتے ہیں، ایک لفظ، 2 لفظ، جملہ 2 جملے، صرف اتنا سا کلام کرتے ہیں، لیکن مطالب و مفاہیم کے اندر سمندر ٹھاٹھے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کلام کو کیٹیگرائز کیا علماء نے اور کہا کہ پاک محبوب علیہ السلام کی کل احادیث اگر ان کو ہم سمیٹے تو 4 ایسی روایتیں ہیں کہ پورا دین نبی پاک علیہ السلام نے ان 4 احادیث میں بیان فرما دیا۔ 4 احادیث صرف، جوامع الکلم ایسے اعلیٰ جملے کہ جس ٹاپک پر نبی پاک علیہ السلام نے وہ کلام فرمایا اس کے سارے جزیات کا وہ احاطہ کر دیتا ہے۔ اگر معاشرے کو سامنے رکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے کوئی حدیث بیان فرمائی تو اس کے لیے ایک ہی جملہ عطا فرما دیا، فرمایا انزل الناس منازلہم۔ معاشرے کو تم بیلنس رکھنا چاہتے ہو، جس کا جو مقام ہے وہ اسے دینا چاہتے ہو، کس کا کیا مرتبہ ہے یہ جاننا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کریم کے اس فرمان کو سامنے رکھ لو، تمہارا معاشرہ بیلنس تو ہو جائے گا، ہر ایک کا حق جو ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق رکھو، جس کا جو مرتبہ ہے اسے وہاں رکھو، باپ کا جو مرتبہ ہے اسے وہاں رکھو، ماں کو اس کے مرتبہ میں رکھو، بھائی کو اس کے مرتبہ میں رکھو، بہن کو اس کے مرتبہ میں رکھو، رشتہ داروں کو ان کے مرتبہ میں رکھو، بیوی کو اس کے مرتبے میں رکھو، اولاد کو اس کے مرتبے میں رکھو، دوستوں کو ان کے مرتبے میں رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام نے گویا ایک جملہ ارشاد فرما کے سارے معاشرے کی تکمیل ایسے اعلیٰ خطوط میں فرما دی ہے کہ جب اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر امن ہی امن نظر آئے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، گھروں کی نچاکیاں ختم ہو جائیں گی، معاشرے کی نچاکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب ہر ایک کو اس کا مرتبہ مل جائے گا، جب ہر ایک کو اس کا مقام مل جائے گا، پھر کسی کو کسی سے کوئی گلا نہیں ہوگا، کیونکہ نسخہ کس نے دیا؟ اس کریم نجبان آقا نے کہ جن کو رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، لوگوں میں جملہ تو ایک بولتا ہوں لیکن زندگی گزارنے کا سارا نصاب عطا کر دیا۔ گرامی قدر حضرات، اس سے آگے چلیے، چند اور جملے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، نیکی کرے، یہ بھی معاشرے کو خوبصورت بنانے کا ایک نسخہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، آج ہم نے جو اپنے ذہن کے اندر ایک کنسپٹ بنا لیا ہے وہ یہ کہ دین صرف مسجد کی اس 4 دیواری کے اندر کا نام ہے، دین کا بازار میں کوئی کام نہیں، دین کا منڈی میں کوئی کام نہیں، دین کا کچہری میں کوئی کام نہیں، دین کا ہسپتال میں کوئی کام نہیں، دین کا تھانے میں کوئی کام نہیں، دین کا سڑک کے اوپر کوئی کام نہیں۔ تو یہ ہماری بے وقوفی ہے، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ پاگل پن ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان مسجد کے اندر بھی کہتے ہیں اور مسلمان منڈی کے اندر بھی کہتے ہیں تو پھر وہ دین جو ہم صرف مسجد کے اندر ہی چھوڑ چلے جاتے ہیں اس کو ساتھ منڈی میں لے کر جانا پڑے گا۔ ہم صرف یہ کہیں کہ بھائی یہ میرا دین ہے اور منڈی کے معاملات میری دنیا ہے، نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے
نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکات ہو, جہاں کس کو دین قرار دیا ہے, پورا تولنے کو بھی دین قرار دیا ہے, پورا ناپنے کو بھی دین قرار دیا ہے. میرے پاک محبوب علیہ السلام نے یہ منڈی کے لیے فرمایا تھا کہ من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ کب فرمایا تھا؟ جب میرے آقا خود چل کے منڈی گئے ہوئے تھے اور وہاں اناج کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. کریم آقا علیہ السلام نے اس اناج کے ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا, جب واپس نکالا تو ہاتھ کے اوپر کچھ تری لگی ہوئی تھی, کچھ گیلا ہو گیا ہاتھ. پاک محبوب علیہ السلام نے اس ڈھیر کے مالک سے فرمایا یہ کیا ہے, یہ ہاتھ گیلا کیوں ہوا؟ تو عرض کی آقا بھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی تھی تو اوپر والی اناج کی جو سطح تھی وہ گیلی ہو گئی تھی, تو میں نے اسے نیچے کر دیا, نیچے سے خشک اناج اوپر کر دیا تاکہ میرا جلدی بک جائے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں نے یہ غلط کیا, سوئی من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. ہم نے اچھا پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے اس حدیث کو بھی چند چیزوں کے اندر باؤنڈ کر دیا کہ یہ ملاوٹ صرف اناج میں ہو سکتی ہے, یہ ملاوٹ جو ہے وہ صرف پیٹرول میں ہو سکتی ہے, یہ ملاوٹ صرف دودھ میں ہو سکتی ہے, یہ ملاوٹ صرف شہد میں ہو سکتی ہے, یہ ملاوٹ صرف گھی میں ہو سکتی ہے. ہم نے اس ملاوٹ کے مفہوم کو بھی باؤنڈ کر دیا, کنجکٹڈ کر دیا, محدود کر دیا, جبکہ یہ کلام تھا جوامع الکلم نبی کا, یہ محدود تو ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی ہم نے صرف اس کو محدود کر دیا منڈی تک, نہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ملاوٹ کا تعلق صرف دودھ کے ساتھ نہیں, صرف شہد کے ساتھ نہیں ہے, صرف گھی کے ساتھ نہیں ہے, صرف پیٹرول کے ساتھ نہیں ہے, ہماری اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے, ہماری عبادات کے ساتھ بھی ہے. ہماری تو عبادتوں میں بھی ملاوٹ ہے, ہمارے تو اخلاق میں بھی ملاوٹ ہے. ہم تو سلام بھی کسی سے اس لیے لیتے ہیں کہ یہ کل کو ہمیں کوئی نفع دے گا, یا مجھے اس سے کوئی کام ہے, یہ مجھے جانتا ہے میں اس سے کوئی کام نہیں کرواؤں گا. ہم تو سلام بھی کسی سے کرتے ہیں تو اس ملاوٹ کے ساتھ کرتے ہیں. پھر ہم کیسے مسلمان؟ میرے بھائی ذرا توجہ کرو, دعوت فکر ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو ڈائریکٹ یہ فرمائے کہ جا تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تو وہ کہاں جائے گا؟ کیا اس کا کوئی پرسان حال ہوگا؟ اگر قیامت میں سرکار نے یوں دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ ہم اس جملے سے تو ڈرتے ہیں, لیکن ان اعمال سے کیوں نہیں ڈرتے جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ یہ عمل کیا تو پھر بھی تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم اس جملے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں سرکار ہمارے لیے یہ نہ فرمائے کہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں کہ مصطفیٰ کی نسبت ہی تو دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے, کہ تیری نسبت نے سوارا ہے میرا انداز برو. اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا. آقا اگر آپ کے ساتھ نسبت نہ ہوتی ہم تو دنیا کے کتے ہوتے, ہمیں کون جانتا پہچانتا. یہ آقا آپ کی نسبت کا فیض ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے, جس نے ہمیں انسان کامل بنایا ہے, جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. میرے بھائی ہم اس جملے سے تو ڈرتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے رد کر دیے جائیں, تو ان اعمال کے کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے جن کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ یہ کرو گے تو تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. ان میں ایک عمل یہ بھی ہے من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اب کوئی بندہ ہے وہ کاروبار کرتا ہی نہیں ہے, تو کیا اس کی زندگی میں یہ حدیث اپلائی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. اس کے اعمال میں یہ حدیث اپلائی ہوگی کہ اس کے اعمال میں, اس کی عبادات میں جو ریاکاری کی ملاوٹ ہے, جو دکھلاوے کی ملاوٹ ہے, واہ واہ اور بلے بلے سننے کی ملاوٹ ہے, اگر عبادتوں میں یہ ملاوٹ بھی ہے تو پھر بھی یہ وعید ہے. اس لیے ہمیں جہاں ادھر اناج کو, پیٹرول کو, دودھ کو ملاوٹ سے پاک کرنے کا حکم ہے, اپنی عبادتوں کو بھی ملاوٹ سے پاک کرنے کا حکم ہے. مخلصین لہ الدین,
یہ ہے انداز عبادت کا کہ اس کے لیے دین کو خالص کر کے عبادت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا احسان کیا؟ آقا کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں تو پھر یہ ضرور ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا. گرامی قدر حضرات کیا کیا بات سنائے ہم آقا کونین علیہ السلام کے کلام کی. پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. نبی پاک علیہ السلام کی لجپالی پہ بھی قربان چاہیے. میرے کریم سے در قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, اور بھر کے جولی میری میں لجپال نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ دیا. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم پھر ان کا کرم, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. کتنا کرم کیا نبی پاک علیہ السلام نے, ذرا سننا. فرمایا تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو بدلے میں تم بھی نیکی کرو. اب آقا کونین علیہ السلام کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی اور علم مبارک یہ جانتا تھا کہ میرے سارے غلام تو ایسے نہیں ہوں گے جو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دے سکتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی کرے, انہیں کوئی تحفہ دے, ان کی کوئی خدمت کرے تو یہ بھی بدلے میں تحفہ دے سکے. وہ تو غریب ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مفلس ہوں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہوگا, چاہے جائے کہ وہ کسی کو کچھ دے. تو پاک محبوب علیہ السلام نے ان کو بھی معروف نہیں چھوڑا. فرمایا اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ ویسی نیکی کرو, اور اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر فرمایا فادعوا لہ, اس کے لیے دعا کیا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے لیے دعا کرو. گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام پہ یہ فرمان بڑا خوبصورت ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ کرو, معاشرہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا. اور اگر تم بدلے میں ویسی نیکی نہیں کر سکتے تو پھر رب کے حضور دعا کیا کرو کہ اے مالک اس کی خیر فرما, اس کے بچوں کی خیر فرما, اس کے گھر کی خیر فرما, اس کی دنیا کی خیر فرما, اس کے دین کی خیر فرما. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہترین دعا کیا ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو بدلے میں تم کہا کرو کیا؟ جزاک اللہ. کتنا آسان سا جملہ ہے, جزاک اللہ. یہ عادت بنائیں. نبی پاک علیہ السلام کا عطا کردہ نسخہ ہے. پاک محبوب علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ نصرت بالرعب, میری رب تعالیٰ نے روب کے ساتھ مدد فرمائی. مسیرۃ شہر, کہ ابھی میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پہ ہوتا ہے, یعنی میرے اور اس کے درمیان میں اتنی دوری ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے کہ جتنا سفر ایک مہینے میں طے کیا جاتا ہے. فرمایا ابھی میرے اور میرے دشمن کے درمیان میں جسمانی طور پہ اتنا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود میرے روب کی وجہ سے وہ تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے. یہ روب ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا. فرمایا احلت لی الغنائم, میرے لیے رب العالمین نے غنیمتوں کو حلال فرما دیا ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے رب العالمین نے کہ جب سے میرے آقا کے قدموں کے بوسے اس زمین نے لیے, رب نے اس زمین کو بھی پاک فرما دیا ہے. اور صرف پاک نہیں کیا, پاک کرنے والا فرما دیا ہے. اس کو اس کے ساتھ تیمم کرو تو رب تعالیٰ تمہیں بھی پاکی عطا فرما دے گا. نماز کا وقت ہو جائے, ظاہری نجاست زمین پہ نہ لگی ہو تو مسجد ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر مسجد مل جائے تو فضیلت ہے, مسجد میں جا کے پڑھو. اگر کسی ایسے صحرا میں ہو, جنگل میں ہو جہاں مسجد دور دور تک نظر نہیں آ رہی, تو مصطفیٰ کریم کے قدموں کے جب سے زمین نے بوسے لیے ہیں ساری زمین کو رب نے مسجد بنا دیا, ساری زمین ہی مسجد ہے. اور پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, رب العالمین نے مجھے ساری مخلوق کی طرف اپنا رسول بنا کے بھیجا.
اور آخر میں فرمایا ختم بی النبیون، ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رب نے ڈال کے مجھے بھیجا۔ یہ 6 فضیلتیں ایسی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور ان میں سے ہر ایک ٹاپک ایسا ہے کہ جس طرح میں نے چند آپ کو اس کے نمونے جوامع الکلم کے اندر بیان کیے، وہ بھی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اگر صرف اسی پہ گفتگو کی جائے تو جتنا وقت مجھے دیا گیا اس سے ڈبل بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اوصاف ہے اس کریم آقا کے کہ جن کے وصف کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم سمندروں بھر کی سیاہی لے آؤ، کائنات کے درختوں کے قلم بنا لو، میرے محبوب کے اوصاف پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، بڑی خوبصورت ایک روایت عرض کر کے گفتگو کے اختتام کی جانب لاتا ہوں۔ 6 فضیلتیں تو یہ ہو گئی، امتیازات نبوت، یہ امتیازات ہیں نبی پاک علیہ السلام کے کہ ان کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام دیگر انبیاء سے جدا ہیں، فرق ہے آپ کا دیگر انبیاء سے۔ اگلی روایت سماعت کیجئے، خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی لائے ہیں، اور جلال الدین سیوطی جانتے ہو کس بابے کا نام ہے؟ آج کئیوں کو بابوں سے بھی بڑی تکلیف ہے نا جی، یہ وہ بابا ہے ہمارا جس کو جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم نے 70 سے زائد مرتبہ اپنا دیدار عطا کیا۔ ایسا جلیل القدر یہ بابا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پہ کتاب لکھی، خصائص کبریٰ کے نام سے، 2 جلدوں میں موجود ہے عربی زبان کے اندر۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کتاب کو لکھا، اس کے اندر اسی روایت کو لائے ہیں۔ مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک بندہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے، آقا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کو روح القدس سے پیدا کیا گیا، جناب جبریل نے پھونک ماری، سیدہ مریم کے بطن مبارک میں حمل ہو گیا اور اس سے وہ پیدا ہوئے، روح القدس جبریل کی پھونک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو رب نے اپنا خلیل بنایا، حضرت آدم وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے صفی بنایا ہے، ان کو چن لیا ہے، اور جناب نوح وہ ہے کہ جو نجی اللہ ہے، رب تعالیٰ نے انہیں بڑے سیلاب سے نجات عطا فرمائی۔ آقا آپ کو رب نے کیا فضیلت دی ہے؟ یعنی پہلے تمہید بانی کہ فلاں نبی کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ شان ہے، فلاں کی یہ شان ہے، آقا آپ کو رب نے کیا فضیلت دی وہ بتائیے۔ نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے لبہائے مبارک کو جنبش نہیں دی تھی کہ جناب جبریل فوراً حاضر خدمت ہو گئے، رب کا پیغام لے کر آ گئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، آقا و مولا اے پاک محبوب سنیے، رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو سونیا تجھے اپنا حبیب بنایا ہے، تجھے اپنا حبیب بنایا ہے، تو ہمارا حبیب ہے۔ اور سن پیارے، اگر ہم نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا ہے کوہ طور پہ، تو پیارے تو وہ ہے جس کو ہم نے عرش سے اوپر لامکان کی وادیوں میں بلا کے بغیر حجاب کے کلام کروایا۔ اے پیارے، اگر ہم نے ابراہیم کو خلت عطا کی ہے تو تجھے حبیب بنایا ہے، اگر ہم نے جناب آدم کو چنا ہے، انہیں سب سے پہلے اس کائنات میں نبی بنا کے بھیجا ہے، تو پیارے سن، تو وہ ہے جس پہ ہم نے اس سلسلے کو ختم فرمایا ہے، تجھے خاتم النبیین بنایا ہے۔ اور اے پیارے سن، آپ وہاں تشریف لائے ہیں جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا، آپ نے عرش سے پار وہاں قدم ٹکایا ہے کہ جہاں نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا۔ اے پیارے، ہم نے آپ کو ناکا
عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو جہاد عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو رمضان عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو تاج عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو لواء الحمد عطا کیا ہے. پیارے سنیے, ہم نے آپ کو شفاعت کا عزت عطا کیا ہے. روز محشر ہم آپ کو مقام محمود تک دکھائیں گے, جس کی آپ شفاعت کرتے جائیں گے. بولنا آپ کا کام ہوگا, جہنم سے نکال کے جنت کا بالا خانوں کی مہمانی دینا ہمارا کام ہوگا. اے محبوب, ہم نے آپ کو صاحب شفاعت بنایا ہے. اور سنیے اے محبوب, ہم نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ یوں جوڑ لیا ہے کہ جب ہمارا ذکر ہوگا, محبوب صاحب تیرا بھی ذکر ہوگا, محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا. محبوب, ہم نے آپ کو کوثر بھی عطا کر دیا ہے, ہم نے آپ کو ذکر کی بلندی بھی عطا کر دی ہے. ارے 6 امتیاز وہ تھے, اب یہاں رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا تو پیارے حبیب بھی ہے, تو نامتا کی وادیوں میں آ کے ہمارے ساتھ کلام بھی کرنے والا ہے. اے محبوب, ہم نے اپنا دیدار بھی تجھے عطا کیا ہے. اے محبوب, ہم نے تجھے خاتم النبی جیت بنایا ہے. اے محبوب, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, تاج عطا کیا ہے, ناتا عطا کیا ہے, ہم نے آپ کو سرداری عطا کی ہے, جھنڈا عطا کیا ہے, محبوب رمضان عطا کیا ہے, محبوب امر بالمعروف ونہی عن المنکر, اے محبوب صرف آپ کو عطا کیا ہے. محبوب, آپ کے نام کو ہم نے اپنے نام کا سہارا دیا ہے. جب ہمارا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا. محبوب, اذان ہوگی نام میرا بلند ہوگا, ساتھ تیرا بھی ہوگا, نماز میری ہوگی, لیکن محبوب درود تیری ذات پہ پڑا جائے گا. اے محبوب, اذان دینے والا اذان کے اندر نام میرا پکارے گا اور ساتھ تیرا بھی پکارے گا. اے محبوب, میں کسی بندے کو کفر کی وادیوں سے نکال کر اس وقت تک نور کے نخلستان میں داخل نہیں کروں گا جب تک میری توحید کے ساتھ تیری رسالت کا اعلان نہیں کرے گا. اے محبوب, ہم بات ہی ختم کرتے ہیں. لولا کلمہ خلقت الدنیا, محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا. محبوب, یہ جو سب کچھ بنایا ہے یہ آپ کی خاطر ہی بنایا ہے. بریلی کے تاجدار کے ساتھ ہوئیے میری بات مکمل. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنی و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری مہر تمہاری جنت, زمین و فلک سما کو سمت میں سکہ نشان تمہارے لیے, دہر میں ہوا تمہارے لیے, قدم میں ہجا تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, سواب چلے کہ بال پھلے وہ پھول چلے کہ دن ہو بنے, لباس تلے سلام کھلے رضا کی زبان. یہ سب کچھ آقا کونین علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے بنایا اور امتیازی حیثیت نبی پاک علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی. دوران گفتگو اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رب العالمین معاف فرمائے, جو کچھ سنایا گیا اپن کی توفیق عطا فرمائے.